أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اس رمضان مبارک میں شروع سے یہ معمول رہا کہ روزانہ تراویح کے بعد قرآن مجید ہی کی اپنی بساط کے مطابق کچھ تشریح و تفسیر مختصر کر کے اس کی کوشش کی جائے کہ عام ہمارے ایمانی اسلامی بھائی اور بہن، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، چاہے ان کا زندگی کے کسی بھی شعبے یا پیشے سے تعلق ہو، وہ بھی اللہ کے کلام کو سمجھے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کا مخاطب ہے۔
چاہے کسان ہو، مزدور ہو، ان پڑھ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، صحافی ہو، وکیل ہو، جج ہو، کھلاڑی ہو، شاعر ہو، صحافی ہو، کچھ ہو، یقینی طور پر ہر شخص قرآن کا مخاطب ہے، اور اگر وہ زندگی بھر اس نے ایسی گزار دی کہ اس نے اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، دو چار اعمال کرتا رہا، تو بلا کسی شک و شبے کے وہ بہت بڑا گنہگار اور قصوروار قرار پائے گا۔ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تو بہت تفصیلی اور تحقیقی درجہ ہے، یہ آیت کب اتری، کس پس منظر میں اتری، اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن میں کہاں کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیلی جو قرآن کی سمجھ ہے، یہ عام مسلمانوں کے ذمے لازم نہیں ہے، اس کی ذمہ داری علماء کے کندھے پر ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو اس طرح سمجھیں اور سمجھائیں جس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو کہ جیسے ہر آیت آج ہی اتری ہے اور آج ہی کے حالات کے بارے میں اللہ ہمیں کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ لیکن ایک دوسری سطح کی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس آیت میں ہم سے اللہ نے کس چیز کا مطالبہ کیا۔ اگر توکل کا مطالبہ کیا ہو تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے اس آیت میں ہم سے توکل کا مطالبہ کیا، تقوی کا مطالبہ کیا، اس آیت میں ایمان اور یقین کا مطالبہ کیا، اس آیت میں اپنی قدرت بیان کی ہے، اس آیت میں پچھلی قوم کا یا کسی فرد کا کوئی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اتنا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے لازم ہے، اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید اس زمانے میں 10 لاکھ مسلمانوں میں سے بھی 5 لوگ بھی اس کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ پورے اسلام کو سمجھنا قرآن کے سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں اس جملے کو پھر دہراتا ہوں، پورے اسلام کو سمجھنا قرآن کو سمجھے بغیر ممکن نہیں، اور پورے اسلام پر عمل کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں، قطعاً ممکن نہیں۔ اس وجہ سے میں ہر جگہ اسی پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو. اور آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ سب مدرسے میں جائیں اور 10 سال پڑھیں. اللہ نے ہمارے علماء کو اس کی توفیق دی ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا اور بہت مختصر کچھ تشریح بھی کر دی. علماء نے یہ تشریح علماء کے لیے نہیں کی ہے. علماء نے یہ تشریح عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کے لیے کی ہے. اس لیے اس غلطی کو اب دوبارہ مت دہرائیے. بڑے آسان زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں. تلاوت آپ جتنی چاہیں کریں، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے، لیکن آپ 3-4 آیتوں یا 1 رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور 1-2 منٹ سوچیں کہ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اور پھر ہو سکے تو 2-4 منٹ دعا کریں کہ یہ بات جو اللہ آپ ہم سے اس آیت میں فرما رہے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں آپ توفیق دے دیں. اس طریقے پر آپ قرآن مجید اگر انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ روزانہ اپنے اسلام، اپنے ایمان، اپنے تقوی کی سطح میں اضافہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ جہاں سب لوگ، مرد اور خواتین، قرآن مجید کے شیدائی، قرآن کے خادم، قرآن کے عاشق اور قرآن کے طالب علم اور قرآن کی تشریح کرنے والے تھے. میرے والد ماجد کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں. اللہ نے ان کو قرآن مجید کی بہت گہری سمجھ اور بہت آسان زبان میں قرآن کی تشریح کرنے کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے عام مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ. یہ بھی کئی زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے. جن مسلمانوں نے اس کے ذریعے سے قرآن کو کچھ سمجھا اور جن کا تعلق اس کے ذریعے سے قرآن سے کچھ بڑھا، ان کی تعداد تو اللہ ہی جانے. لیکن وہ غیر مسلم بھائی اور بہن جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر جن کے دل کو اطمینان ہوا کہ یہ کتاب محمد کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کتاب واقعی ساری دنیا کے رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے. اور پھر انہوں نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر لیا. ایسے غیر مسلم مردوں اور عورتوں کی تعداد بھی شاید کئی لاکھ ہے.
دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور اب برداشت نہیں ہوتا کہ اکثر وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی کتابیں پڑھنے کے بالکل عادی نہیں، پوچھتے بھی نہیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے اکابر علماء کی لکھی ہوئی دینی کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں۔ سمجھدار ہیں وہ لوگ جو اپنے ماہانہ بجٹ میں 40-50 روپے، 100 روپے، 200 روپے اس کے لیے بھی الگ کر لیا کریں کہ ان کو ہر 1-2 مہینے میں کوئی ایک کتاب اپنے بڑوں کے مشورے سے خریدنی ہے اور اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے اور اپنے گھر میں بچوں کو، خواتین کو پڑھوانا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، صرف 23 سال ملے اللہ کے رسول کو، کتنے ملے؟ 23 سال کی تربیت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنا گہرا علم، کتنی گہری سمجھ، کتنی زبردست صلاحیت۔ جو لوگ اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے انہوں نے دنیا کی تاریخ میں سب سے شاندار حکومت چلائی، ملکوں کو چلایا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی 15-20 سال پہلے دین میں لگا ہوگا تو اس کی سطح کتنی بڑی، کوئی بتائے گا؟ کیوں بھائی؟ کیا بیلگام کے لوگوں نے رات میں نہ بولنے کا روزہ رکھا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ جواب نہیں دیں۔ نہیں بڑھوں گا۔ میں نماز کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے، گھمائیے نہیں، مجھے معلوم ہے آپ بہت سمجھدار آدمی۔ جواب دو بھائی۔ ہیں؟ وہیں کے وہیں۔ اور کوئی جواب دے گا؟ دینی بیانات کب سے سن رہے ہیں آپ؟ کتنے سال سے؟ کوئی کہے گا 5 سال سے، کوئی کہے گا 10 سال سے۔ کیوں بھائی؟ کتنے سال سے سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ جواب نہیں۔ بچے تو آپ زیادہ پیدا کرو، مجھے خوشی ہو۔ اور کوئی دوا پوچھنی ہو تو بتا دوں گا۔ میں دینی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، آپ دینی بیانات کتنے سال سے سن رہے ہیں؟ ارے کوئی بولو نا، الگ الگ بتاؤ، سب ایک ساتھ تھوڑی ہوگا۔ سب ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے کیا؟ یہ تو بڑا حادثہ ہو گیا ہوگا۔ کیوں بھائی؟
30-40 سال. اللہ اکبر. اور سطح بڑھیا جتنی بڑھنی چاہیے تھی. لوگوں اس پر ذرا سنجیدگی سے سوچو. عجیب بات ہے، کاروبار نہیں بڑھتا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آمدنی نہیں بڑھتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ ترکیبیں سوچتے ہیں کہ کیسے آمدنی بڑھے. لیکن اسلام کی سمجھ نہیں بڑھ رہی، وہیں کے وہیں ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ قرآن سے جڑیے. آج طاق رات ہے، آج سچے دل سے ارادہ کیجیے، دل میں دعا مانگیے کہ آج ہی سے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو بہتر بنائیں گے. میرے والد کا تذکرہ کیا میں نے. میرے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی، بڑے ماہر قرآن تھے. عجیب اللہ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی. اور پھر بہت زمانے تک تو انہوں نے بڑوں کے ادب میں کوئی تفسیر کی کتاب، قرآن کی تفسیر نہیں لکھی. پھر اس کے بعد لندن کی ایک مسجد میں، جہاں وہ بہت عرصے قیام کیا انہوں نے، وہاں ان کا درس قرآن شروع ہوا. اور ہمارے والد صاحب نے ان کو اصرار سے فرمایا کہ تم قرآن کی تفسیر لکھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم جو درس تم دیتے ہو اس کو ریکارڈ کروا لو، اور پھر اس کو لکھ کر مجھے دکھاؤ. دیکھتے ہی والد صاحب نے حکم فرمایا کہ اب یہ لازمی طور پر قرآن کی یہ تفسیر چھپنی چاہیے. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا. 6 جلدوں تک پہنچے وہ. سورہ نور تک وہ تفسیر مکمل کر سکے تھے محفل قرآن کے نام سے. بہت پیاری، بہت مختصر، بہت جامع تفسیر ہے. اس کے بعد لمبی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد سے بہت اصرار میرے بڑے بڑے اکابر کا، علماء کا مجھ سے رہا کہ اس کو مکمل کرو، مگر میری محرومی، میری کوتاہی کہ میں اپنے بڑوں کی اس ہدایت پر عمل نہیں کر سکا. اس دوران میرے ایک اور بھائی نے، وہ بھی مجھ سے بڑے رہے، وہ حیات ہیں الحمدللہ. انہوں نے بھی محنت کی اور قرآن کا ایک ترجمہ بہت آسان 50 ترجموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قرآن کا ایک نیا ترجمہ لکھا اور اس کے حاشیے پر بہت مختصر، بہت آسان تفسیر لکھی. الحمدللہ. اب اس سال جب رمضان مبارک قریب ہوا، آیا، اور میری صحت بہت تیزی سے پچھلے 1.5-2 سال سے گر رہی ہے، تو مجھے بہت ڈر لگا کہ اب میں اپنے بڑوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو میں نے اس مرتبہ رمضان میں
نیرل خانقاہ میں یہ معمول بنایا کہ روزانہ تراویح کے بعد سورہ نور کے آگے سورہ فرقان سے درس دینا شروع کیا۔ سورہ فرقان مکمل ہو گئی، پھر سورہ شعراء شروع ہوئی، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 104 تک وہاں درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج جن آیتوں کی اس وقت تلاوت ہوئی ہے آپ کے سامنے، وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 تک کل 18 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے بہت سبق آموز واقعات ہوئے ہیں، افراد کے، مردوں یا عورتوں کے، نوجوانوں کے یا قوموں کے، ان واقعات کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور انسان جتنا کسی عملی واقعے سے سیکھ سکتا ہے، لفظی نصیحت سے اتنا شاید نہیں سیکھ پائے۔ سورہ شعراء میں کئی قوموں کے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے سنائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اچھی خاصی تفصیل سے آ چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، وہ بھی بہت تفصیل سے آیا ہے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کا جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے۔ نوح کی قوم نے تو جھٹلایا نوح علیہ السلام ہی کو تھا، زیادہ تر جو نبی اور رسول آئے ہیں وہ حضرت نوح کے بعد آئے ہیں، لیکن یہ اشارہ ہے کہ سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے، اس لیے اگر کوئی ایک نبی کو بھی جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے سارے ہی پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب اپنی قوم سے قوم کے بھائی نوح نے جب یہ کہنا شروع کیا، یہ سمجھانا شروع کیا کہ کیا تم لوگ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہو، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو، الا تتقون۔ غور کیجئے
نبی کو قوم کا بھائی قرار دیا گیا، اور یہ قرآن نے بکثرت یہ رشتہ نبی کا قوم سے بیان کیا ہے۔ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا قوم عاد کے بھائی ہود کو۔ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی صالح کو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کوئی باہر سے آنے والا فرد نہیں تھا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں، انہی کے اندر کا ایک شخص تھا جس کی سچائی، جس کی دیانتداری، جس کی شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اور اس میں ایک اشارہ ہم کو اپنی اصلاح کے لیے یہ بھی لینا چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنا دیا، کچھ اس لائق بنا دیا کہ ہم کچھ قرآن کو سمجھنے لگے، کچھ علم آ گیا تھوڑا بہت، تو ہم اپنے کو عوام سے الگ نہ سمجھیں، عام لوگوں سے بہت اونچا نہ سمجھیں، ہم بالکل برادرانہ تعلق رکھیں اور برادرانہ انداز سے لوگوں سے بات کریں۔ اس میں علماء کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ انی لکم رسول امین، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک معتبر رسول ہوں، دیانتدار، امانت دار، سچ بولنے والا، اللہ کا قاصد و نمائندہ ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا خوف کرو اور جو میں تم کو بتاتا جاؤں وہ مانتے جاؤ۔ نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کا تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی اطاعت ہی پہنچاتی ہے اللہ کے قرب اور اللہ کے تقوی تک۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، اس سے پہلے ایک آیت چھوٹ گئی، وما اسألكم علیہ من اجر، یہ جو میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اس پر تم سے تو کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، وہ دے گا مجھ کو اپنی اس خدمت کا صلہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون، پھر دوبارہ دہرایا، اس لیے میری قوم کے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کیا جواب دیا قوم نے؟ قوم نے کہا کہ ہم تمہاری بات مان لیں، جب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بات ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سماج کے بہت نیچ لوگ ہیں، بہت نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ پسماندہ لوگ ہیں۔ دو پہلو ہیں قابل غور۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ زیادہ تر
دین کی طرف بڑھنے والے، اللہ و رسول کی طرف بڑھنے والے لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ توجہ نہیں کرتے۔ جاہ اور مال کا غرور، دولت کا اور عہدے کا غرور بہت بڑی اکثریت میں لوگوں کو دین سیکھنے، دین کی بات کی قدر کرنے سے روکتا ہے۔ ہم اپنے زمانے میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہر نبی کے دور میں رہا، اور نوح علیہ السلام سے تو ان کے قوم کے بڑوں نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کچھ بڑے بڑے لوگ ہوتے، بڑے مالدار، دولت مند، انٹلیکچوئلز، دانشور، حکومتیں چلانے والے، کوٹھی بنگلہ والے، تو ہم آتے تمہارے پاس۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو بالکل ہمارے ٹوٹے پھوٹے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم کہتے ہو ہم بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے۔ بہت خطرناک یہ رجحان ہے۔ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ ہم سماج کے بڑے لوگ ہیں، تم ہم کو اپنے سے قریب لانا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ کون سا پیشہ ان کا ہے، یہ کیا کرتے رہے ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب، وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا معلوم۔ ان حسابهم الا على ربی، ماضی میں یہ کیا کرتے رہے اس کا حساب میرے ذمے نہیں ہے، رب کے ذمے ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف میری حیثیت یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم سب تک، ان سب تک پہنچاؤں۔ انہوں نے مان لیا، یہ سیکھنے اور تربیت کے لیے میرے قریب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے پاس، میں ان کو بھگا دوں؟ وما انا بطارد المؤمنین، یہ ایمان والے لوگ ہیں، میں ایمان والوں کو تم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے دعوت کا مزاج، یہ ہے نبوت کا مزاج۔ نبوت کے یہاں، اللہ کے یہاں قدر جو ہے وہ طلب کی ہے۔ کون ہے جو ایمان کا، سچائی کا، جنت کا، اللہ کی رضا کا طالب ہے؟ وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے اس کروڑ پتی اور ارب پتی کے مقابلے میں
جس کے غرور نے اس کو مار رکھا ہے. وما انا بطارد المؤمنین، تم اگر یہ شرط لگاتے ہو کہ میں ان کو پہلے دور بھگاؤں تب تم آؤ گے، یہ کبھی نہیں کروں گا میں. ان انا الا نذیر مبین، مجھ سے میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. پھر جواب میں ان مغرور لوگوں نے اور زیادہ شرارت بھرا جملہ کہا. قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین. اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے اور تم نے توحید کی، آخرت کی، اللہ کے تقوی کی بات سماج میں پھیلانا بند نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا ہم پتھر مار مار کے سنسار کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے. تمہارا خاتمہ ہمارے ہاتھوں سے اس طرح ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں، حق کی دعوت اور اس کی دلیلوں کے سامنے جب باطل شکست کھانے لگتا ہے، دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتا، تو ہمیشہ دھمکی پر اترتا ہے. یہ ہمیشہ سے طریقہ ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہ دھمکی دی گئی. نوح علیہ السلام نے ان کی دھمکی کا جواب ان کو دینے کے بجائے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب سے اپنے دل کا درد رکھا. یہ ہے سیکھنے کی بات. قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم تو مسلسل مجھ کو جھٹلا ہی رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی ہی ملاقات میں اور شروع کے سالوں میں، شروع کے ہفتوں یا مہینوں میں یہ ساری بات نہیں ہوئی تھی. یہ لمبی کہانی ہے. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، ان کی قوم کے کچھ غریب لوگ ان کی بات مانتے رہے، زیادہ تر لوگ دشمنی ہی کرتے رہے، جھٹلاتے ہی رہے. پھر نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دن کو سمجھاتے، رات کو سمجھاتے، تنہائیوں میں ایک ایک سے مل کر سمجھاتے، مجموع کو سمجھاتے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. سال ہاں سال، سینکڑوں سال، اللہ اکبر، یہ کوشش، یہ محنت بڑے صبر و برداشت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی نوح علیہ السلام کرتے رہے. ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں کو، مخالفتوں کو، دھمکیوں کو جھیلتے رہے. قرآن مجید میں الگ الگ مقام پر نبیوں کے واقعات کے الگ الگ واقعات کو الگ الگ مقامات پر بیان کیا ہے. سورت کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے
کسی نبی کے واقعے کا اتنا حصہ جو اس صورت کے مرکزی مضمون سے ہم آہنگ اور مطابق ہوتا ہے، اس صورت میں نبی کے واقعات میں سے اتنا ہی حصہ اس صورت میں نقل ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ایک دن گفتگو ہوئی، 2 دن گفتگو ہوئی اور قصہ تمام، طوفان نوح آ گیا، عذاب آ گیا۔ 950 سال 950 سال اللہ کے نبی نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اشارہ مل گیا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، یہ سب ہلاک کیے جائیں گے۔ جب یہ اشارہ ملا تب نوح علیہ السلام نے وہ دعا مانگی جو یہاں نقل ہو رہی ہے، ان قومی کذبون، اے اللہ بہت ہو گیا، میری قوم اب جھٹلانے پر جم چکی ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، بس اے اللہ اب میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ اب فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ایسی کوئی دعا کوئی نبی اللہ کے اشارے اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم ہو گیا ہوگا کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس اب آگے کوئی ایک بندہ بھی ان لوگوں میں سے تمہاری دعوت کو، توحید کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تب انہوں نے وہ دعا مانگی، افتح بینی و بینہم فتحا، یا اللہ بس اب اپنی فتح و نصرت اتار دیجئے، میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دیجئے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو آپ کے بندے ایمان لا چکے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اب مجھے اپنی پکڑ سے اب آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بچا لیجیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی دعا قبول کر کے نوح کو اور ان کے ساتھ میں ایمان والوں کو جتنے بھی تھے ہم نے ان کو اس عذاب سے جو طوفان کی شکل میں آیا تھا بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور نوح اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کے علاوہ پورے جتنے لوگ تھے، جتنے انسان تھے اس وقت، سب کو ہم نے اس طوفان میں ڈبو دیا۔ فاغرقنا بعد الباقین۔ یہ واقعہ سنانے سے اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اس کو اللہ نے پھر دہرایا ہے ایک ہی جملے کو۔ اس پوری صورت میں ہر واقعے کے بعد وہی الفاظ، وہی آیت
وہی جملہ اللہ تعالیٰ دہراتے چلے آ رہے ہیں، ان فی ذالک لآیہ۔ یہ واقعہ ہم تم کو سنا کیوں رہے ہیں؟ اصل میں اس تاریخ کی سرگزشت میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس قوم کی اکثریت بات کو ماننے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور محمد تمہارا رب آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے اور مہربان بھی ہے۔ کیوں سنائے ہیں اللہ نے یہ واقعات؟ مجھے چند جملے اس کے بارے میں کہنے دیجیے۔ اگر یہ کتاب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں جو بھی نصیحتیں آئی ہیں وہ سب قیامت تک کے لیے۔ ہر دور میں ایمان والوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ایمان والے امتحان سے بچ جائیں یہ ناممکن ہے۔ ہر دور میں کوئی فرعون ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نمرود ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی حامان ہوتا ہے۔ یہ بات بہت صاف لفظوں میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کاش کے لوگ اس کو ایک تقریر اور بیان کا حصہ نہ سمجھتے۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور میں ہیں، یہ دور کفر اور اسلام، شرک اور توحید، ظلم اور انصاف کے درمیان ایک فیصلہ کن مقابلے کا دور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنا آسان ہے اس کا سننا۔ سختیاں پوری دنیا میں ظلم کی طاقتوں کی طرف سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ اپنے دل و دماغ کو، اپنی ہمت اور حوصلے کو، اپنے ارادوں کو مضبوط کیجیے۔ دنیا سے جو دل بہت لگا ہوا ہے اس کو کم کیجیے۔ یہ واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے؟ ان فی ذلک لآیہ۔ مقابلے میں جو مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں کون ٹک پائے گا؟ اللہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیے، اکثریت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کفر سے سمجھوتا کر لے گی۔ سختیاں بہت بڑھیں گی، ظلم بہت بڑھے گا،
اور اس ظلم کے نیچے دبے ہوئے لوگ، ظلم سہنے والے لوگ ہم ہی آپ میں سے ہوں گے. کوئی آسمان والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. دو حصوں میں تقسیم ہوں گے. اکثریت ظلم کے سامنے سر جھکا دے گی، باطل سے سمجھوتا کر لے گی. ایمان والوں کی، استقامت والوں کی مخبری کریں گے ہمارے اکثر لوگ. دوسرے قسم ان کی ہوگی جو مضبوطی سے ثابت قدم رہیں گے، تکلیفیں بہت برداشت کریں گے، جیلوں میں ٹھونسے جائیں گے، خدا جانے کیسی کیسی سزائیں ان کو دی جائیں گی، کیا کیا ہوگا. اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ان استقامت والوں، مضبوطی سے جمنے والوں کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، ان کے بدن کے زخم، یتیموں کی آہ و کراہ، بیواؤں کی سسکیاں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے فیصلے کو زمین پر اتار لیں گے. اور اس کے بعد ان مظلوم، کمزور، زخموں سے چور، ایک ایک دن میں 1,000 800 جنازے اٹھانے والے، ان کو اللہ فاتح عالم بنائے گا. یقیناً وہ دن آئے گا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دن پہلے کے مقابلے میں بہت قریب ہو گیا. لیکن چھٹائی سخت ہوگی، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جن پر اللہ کی مدد آئے گی. نہ کوئی مرد خوش فہمی میں رہے، نہ کوئی عورت. سخت حالات میں حق پر جمنا، حق کی گواہی دینا، ٹس سے مس نہ ہونا، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سے اچھی امید باندھے رکھنا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، کیونکہ اللہ کی مدد جلدی نہیں آتی. ہزار ہماری تمنا ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. یہ ہر دور میں ہوا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو ہم لوگ، ہماری کیا اوقات ہے. اتنی تکلیفیں آتی تھیں ظالم طاقتوں کی طرف سے کہ پیغمبر تک پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. ہمارے اپنے حلقوں میں، ہمارے درمیان ذہنی طور پر ہم کو تیار رہنے کے بارے میں جتنا زور و شور سے ہمارے درمیان اس بات کا مذاکرہ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ عادی نہیں ہیں ان باتوں کے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوتا. سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آ رہی, گھبرائے ہوئے سب, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بیلگام میں نہیں ہوگا, اعظم نگر میں نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یار آج حضرت نے کیا موضوع چھیڑ دیا. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے کل تعداد کم ہو جائے, کیونکہ ہم میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہو گئے. اب قرآن مجید کی تشریح کرنے والا کیا قرآن کی تحریف کرے؟ قرآن میں جو آیا ہے وہ آپ کی خوشی کی خاطر بیان نہ کرے, چھپا دے. لوگوں, اللہ سے استقامت مانگو, استقامت مانگو اللہ سے. ہمیں ضرور اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں, ہماری آزمائش نہ کیجیے, ہم امتحان کے لائق نہیں. اس دعا کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ امتحان تو ہوگا. ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اگر واقعی ہماری قسمت میں بھی کوئی آزمائش آپ نے لکھی ہو, کوئی امتحان لکھا ہو, تو میرے مولا میرے قدموں کو جما دیجیے گا, مجھے استقامت نصیب فرما دیجیے گا. مجھے مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی شرک کا نعرہ لگانے سے بچائے رکھیے گا, کفر کو قبول کر لینے سے بچائے رکھیے گا. آخر میں ایک اچھی خبر بھی دے دوں تاکہ زیادہ کم نہ ہو کل تعداد. سب ہنس دیے, خوش ہو گئے. ورق پلٹنا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور وہاں سے شروع ہوا ہے جہاں کے بارے میں 50 حدیثوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سمجھ لینا کہ جب شام میں اچھے لوگ آ جائیں, انصاف والے لوگ آ جائیں, لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے والے فرعون صفت لوگ مغلوب ہو جائیں, تو یہ سمجھ لینا کہ اب دنیا میں ظلم کا خاتمہ شروع ہو گیا ہے. انصاف کے نظام کا قیام دھیرے دھیرے اب آگے بڑھے گا. لیکن وہاں بھی انصاف کا نظام قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے, مجاہدوں کے بعد قائم ہوا ہے. بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں لوگوں نے, بہت تکلیفیں برداشت. لاکھوں شہید ہوئے ہیں, لاکھوں جلا وطن ہوئے ہیں, لیکن ایک اچھی تعداد ان سب مجاہدوں, تکلیفوں اور قربانیوں کے باوجود
سچائی اور انصاف پر جمی رہی، پیچھے نہیں ہٹی، سمجھوتا نہیں کیا، سر نہیں جھکایا، اور بالآخر اللہ نے امتحان لینے کے بعد ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ایک اور ملک میں الحمدللہ کل ہی ورق پلٹا ہے، کل جمعے کے دن سوڈان بہت اہم ملک ہے، عرب ملک بھی ہے، افریقی ملک بھی ہے، بر اعظم افریقہ میں ہے، زبان عربی ہے، وہاں بھی سخت ترین مقابلہ ہو رہا تھا، بہت قربانیاں دی وہاں نوجوانوں نے، بہت قربانیاں، جمے رہے، تکلیفیں برداشت کی، اور کل اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ 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 وہاں کے صدارتی محل میں ان مجاہدین کو فاتحانہ داخل کر دیا، اور انہوں نے جا کر وہاں کوئی چراغاں نہیں کیا، کوئی نعرے نہیں لگائے، کوئی پیٹھ نہیں تھپتھپائی، سب سجدے میں گر پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، اس کے سوا کسی کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ سننے کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ انہی آزمائشوں سے گزار کر اور سخت آزمائشوں سے گزار کر انشاءاللہ بیت المقدس میں بھی مکمل فتح عطا فرمائیں گے، اور ایک نیا دور شروع ہوگا۔ میں یہ باتیں جان بوجھ کر کر رہا ہوں، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہمارے حلقے کی اکثریت اس کے سامنے بہت سی ضروری باتیں نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے، ان حقیقتوں سے بھی جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آگاہ کروں۔ ہماری عورتیں تو بالکل ہی بے خبر ہیں، بالکل آپ نے اپنے گھروں کی مستورات کو 100% بے خبر رکھا ہے۔ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی رحمتوں کا بیان بھی ہے، اور قرآن مجید میں فرعون اور نمرود کے مظالم کا بیان بھی ہے، شیطانی طاقتوں کے غرور اور تکبر کا بیان بھی ہے، اور اس زمانے کی امتوں میں ثابت قدم سچے پکے مومنوں اور مومنات کا بیان بھی ہے، اور منافقین اور منافقات کا بیان بھی۔ اب یہ میرے اور آپ کے اپنے بارے میں فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مومنین اور مومنات میں اپنے کو شامل کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، قرآن پر غور کریں گے، اس کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور ایسی باتیں بار بار سنیں گے جس سے ہمارے دل میں ایمان، امید اور حوصلہ بڑھے، یا معاذ اللہ ہم اس دنیا کے عیش و آرام کی خاطر
اس دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہم اپنی آخرت کا سودا کر لیں گے، ہم جنت کے بجائے جہنم کو پسند کر لیں گے، ہم عزت کے بجائے ذلت کو پسند کریں گے، ہم توحید کے بجائے شرک کے ساتھی بنیں گے، ہم انصاف کے بجائے ظلم کے معاون بنیں گے۔ یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کو الزام دینا یہ ایک بہانے بازی ہے، اور اللہ حقیقتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہوگی، ذرا بیٹھے رہیں تو اچھا ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے پر کچھ گفتگو کی اور ایک ترجمے کا بھی ذکر کیا۔ توضیحی ترجمہ قرآن اس کا نام ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسان نعمانی نے بڑی محنتوں کے ساتھ وہ بہت شاندار ترجمہ کیا ہے۔ اردو میں بھی ہے، اور جو اردو نہ پڑھ سکیں ان کے لیے ہندی میں بھی ہے، یہاں موجود ہے، ہمارے ساتھی لوگ لائے ہیں اس کو۔ اسی طرح میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اس کا تذکرہ کیا، وہ بھی یہاں اردو اور ہندی دونوں میں موجود ہے۔ حضرت والد صاحب کی وہ کتاب جو اللہ جانے دنیا کی 40-45 زبانوں میں شاید کئی کروڑ کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اسلام کیا ہے، بہت آسان زبان میں، وہ بھی یہاں اردو اور ہندی والی موجود ہے۔ ان کی ایک اور کتاب دین و شریعت، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعائیں منتخب کی تھیں ان دعاؤں کو الگ بھی چھاپ دیا گیا ہے مناجات نعمانی کے نام سے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ بہترین تحفہ ہے رمضان کا۔ اور ماہنامہ الفرقان کا جو تازہ شمارہ ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات ان چیزوں کو حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ کسی نے یہ دعا کی درخواست کے لیے پرچہ بھیجا ہے، خالد معین الدین منیار، 4 ماہ کا بچہ ہے، ICU میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، پہلی طاق رات ہے۔ آپ کے بندے ہر مسجد میں اے اللہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ چکے۔ اے اللہ، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر، گھر بار کو چھوڑ کر
بیوی بچوں کو کاروبار کو آپ کے حوالے کر کے آئے ہیں آپ کی خوشامد کرنے، آپ سے معافی مانگنے، آپ کے در پر پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کو خوب اچھا اعتکاف کرنے کی توفیق دے، ایک منٹ بھی ان کا ضائع نہ ہو۔ اے اللہ خوب تلاوت کرنے، خوب ذکر کرنے، خوب توبہ کرنے، خوب درود پڑھنے، خوب معافی مانگنے، اے اللہ اس کی توفیق سب اعتکاف کرنے والوں کو عطا فرما۔ اے اللہ اور پھر ان معتکفین کو یہ بھی توفیق دے کہ یہ پوری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ اے اللہ حق کے غلبے کے لیے دعائیں مانگے، انصاف کے غلبے کے لیے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد کے لیے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں، بیت المقدس کے لیے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ مصر و شام کے لیے دعائیں مانگیں، سوڈان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں انصاف کے نظام کو قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ انصاف کے نظام کو قائم کر دیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ حکمت اور ہمت نصیب فرما، حکمت اور ہمت نصیب فرما، بہادری کے ساتھ سمجھداری بھی عطا فرما، بہادری کے ساتھ سمجھداری بھی عطا فرما۔ رب کریم ایک بار اس پورے مجمع پر ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ کون ہیں یہ؟ آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب کے غلام ہیں۔ اے اللہ محبوب کے سنتوں پر چلنا چاہتے ہیں، یہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کسی کو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نیک ہوتے تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ اے اللہ خطا کار ہو، گنہگار ہیں، ٹوٹ گئے ہیں اللہ۔ اے اللہ کیا کریں، شیطان سے ہم جیت نہیں پا رہے، نفس پر ہم غالب نہیں آ پا رہے۔ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان کبھی کبھی دل میں ڈالتا ہے، کب تک ٹھوکریں کھاتا رہے گا؟ تیری قسمت میں جنت نہیں ہے، تیری قسمت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو میرے ساتھ جہنم میں جلے گا، چھوڑ یہ سب۔ اے اللہ ہم شیطان کی آپ کے دربار میں آج شکایت کرنا چاہتے ہیں، اس مردود کو ناکام کر، اس مردود کو ناکام کر، اس مردود کو ناکام کر، ہمیں فتح یاب فرما، ہمیں فتح یاب فرما، ہمیں فتح یاب فرما۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ جب تک دنیا میں آپ ہم کو زندہ رکھیں، ایمان کے ساتھ رکھیے گا۔ اے اللہ نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، صحت عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب آخری وقت آئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آسان موت دیجیے گا، ایمان پر موت دیجیے گا، اے اللہ آسان موت دیجیے گا۔ بہت سے لوگ مرتے وقت گالیاں بکتے رہتے ہیں، اللہ گانے گاتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ مرتے وقت اے اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ فرشتوں کو دیکھنے لگتے ہیں، جنت دکھائی جانے لگتی ہے، ڈر لگتا ہے مانگتے ہوئے، مگر آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اے اللہ کون ہے ہمارا، کون ہے ہمارا؟ سب نے چھوڑ دیا ہے اللہ، آپ مت چھوڑیے گا، ہمیں ایمان کامل پر اٹھائیے گا، آسان موت دے کر حسن خاتمہ ابھی سے ہماری قسمت میں لکھ دیجئے، حسن خاتمہ ہماری قسمت میں لکھ دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی خیرات لینے آئے ہیں، آخری عشرے کی خیرات لینے آئے ہیں، آخری عشرے کی خیرات لینے آئے ہیں۔ اے اللہ تقوی عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما، عبادت کا ذوق نصیب فرما، رکوع سجدے کی لذت نصیب فرما، رکوع سجدے کی لذت نصیب فرما۔
لمبی دعاؤں کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے، اور ہمارے گھر والوں، ہماری بیویوں، ہمارے بچوں، ہماری بہوؤں دامادوں، ہمارے پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ داروں، اے اللہ سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، علماء اور محسنین کے حق میں قبول فرما۔ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری التجا اور ہے، ہم سب کی طرف سے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور اے اللہ انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔